بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہرین اور روحانی اور اخلاقی اقدار سے اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش اور باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھیں۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی درخواست منظور نہیں کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا ہی تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور اس پیغمبر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تئی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ تو آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے، اور مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا، اور معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کی درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی کے پاس گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر نے کہا کہ یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو، اور ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اور اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اشرف قریش حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور فرمایا کہ اے ابوبکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں، اور جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئی ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ الزہراء کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی ضبوں اور حالی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا، اور حضرت علی نے جناب ابوبکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف جوانب پر غور کیا، اور ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی ضبوں اور حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔
انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا، تو اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر کی پیشکش حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا، اور جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے، اور آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پیغمبر اکرام اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور حضرت علی جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرام نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے، سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ اور جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا، اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر پیغمبر اسلام اس سکوت کو توڑا اور فرمایا کہ یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے میں شرم کر رہے ہو، اور بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے اسے مستفید رہا ہوں، اور آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے، اور یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری دنیا اور آخرت کی پونجی تو آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ آپ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کرو اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں، اور آپ مسلط دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے، اور آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم علی کو بہتر جانتی ہو اور وہ خواستگار ہی کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ اور جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے ان جناب کی سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش و مسرور اور مسجد روانہ ہوگا، اور جناب عمر اور ابو بکر سے راستے میں ملاقات ہوگی، اور تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا اور مسجد میں تشریف لائے، اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل امین مجھ پر نازل ہوئی ہیں اور خدا کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں۔ حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اور آپ اس کے بعد بیٹھ گیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازواج کی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے، اور میرے اور فاطمہ کے ازواج راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرا کو بطور مہر
فرمایا اور آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر کیا اور عرض کیا، اور یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کا علی سے کر دیا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں سے کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک ذرہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گسوند کی کھال رنگی ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا، اور مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید لاؤ، اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دے اور فاطمہ کے اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو۔ جو درہم باقی بچیں وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے میں نے یہ اسباب لوازمات خریدے اور ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے باز یعنی بھرکا، ایک سیاہ خبری حلقہ اور ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، اور ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے اور جن کو ازخر نامی خوشبو دار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، اور 1 عدد دستی چکی، اور ایک تانبا کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک، اور کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، اور دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، اور پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، اور ایک پشمی پردہ، اور 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، اور 2 عدد کوزے، اور 1 عدد ہبا۔ جب جناب زہرا کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا، اور سر کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، اور 1 عدد مشک، اور 1 عدد تکیہ، اور 1 عدد آٹے کی چھلنی، اور کتاب فاطمہ کی مثالی خاتون مؤلف آیت اللہ ابراہیمی۔